ولی ظفر صاحب، مذاکرات کا چیپٹر تو ایسا لگتا ہے بالکل کلوز ہو گیا ہے، یا پھر ابھی بھی کوئی گنجائش ہے 31 جنوری تک پاکستان تحریک انصاف اویلیبل ہے؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر پردے کے سامنے نہیں تو پردے کے پیچھے کچھ ہے؟ میری آج اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، بہت ڈیٹیل ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تین چار گھنٹے کی، اور اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا، ان دونوں باتوں کا جواب دیا۔ نمبر 1 تو مذاکرات جو شروع ہوئے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ نہ تو اس مذاکراتی ٹیم جو حکومت کی ہے اور ان کے اتحادیوں کی ہے، نہ ان کے پاس اختیار ہے اور نہ ان کی نیت ہے کہ کسی وہ ڈائلاگ کے ذریعے کوئی جینوئن حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اب ثابت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے یہ مذاکرات ختم کر دیے اور اب مذاکرات کی بات میرے کوئی نہ کرے۔ تو یہ ان کا بڑا واضح ایک پوائنٹ تھا۔ اور جہاں تک آپ نے دوسرا انڈیکیٹ کیا کہ پس پردہ کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں، یقینی طور پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی بیرسٹر گوہر کی جو میڈیا پہ آ گئی، اس کے بعد کوئی میٹنگ جو ہے وہ مجھے اس کی کوئی انفارمیشن نہیں، اور چونکہ آج کافی ڈیٹیل بات ہوئی خان صاحب سے، تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ضرور اس کو انڈیکیٹ کرتے یا بتاتے، لیکن ایسی انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ علی ظفر صاحب، میری نظر میں جی علی ظفر صاحب، ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک صاحب ہیں جینٹری بیچ صاحب، یہ ٹرمپ کے کوئی قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں، بزنس پارٹنر سمجھے جاتے ہیں، اور وہ پاکستان تشریف لائے ہیں اور حکومت ان کی میزبانی بھی کر رہی ہے، اور ظاہر کرنی بھی چاہیے اگر باہر سے کوئی مہمان آیا ہے۔ تو کیا جینٹری بیچ صاحب کی آمد کو کچھ سمجھا جائے کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کچھ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ پروبیبلی جو کہہ رہے ہیں آن دا فیس آف اٹ، یہ کوئی بزنس کے سلسلے میں ہے جو انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں۔ سکتا ہے اس میں بات کچھ سیاست کی بھی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اس میں گفتگو اکانومی کے علاوہ بھی ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کو کوئی آپ جہاں تک ہمارا پی ٹی آئی کا موقف ہے، ہم کسی فورن پاور یا کسی انٹرونشن کی نہ سوچ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی اس پہ انحصار ہے، نہ ہمیں انحصار کرنا چاہیے۔ اچھا علی ظفر صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ ایک ہی ملاقات ہوئی پشاور میں، اس کے بعد سے اور کوئی ملاقات یا اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ کیا پی ٹی آئی کو کوئی امید ہے کہ کوئی فالو اپ میٹنگ ہو سکتی ہے کچھ دنوں میں آنے والے؟ جی دیکھیے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کوئی اگر میٹنگ کوئی ہوتی ہے یا اگر کوئی اس کی گنجائش بڑھتی ہے کسی سائڈ سے بھی، تو اس میں جب آئے گا وقت تبھی بتا سکیں گے۔ ابھی تو کوئی ارادہ نہیں، نہ ہی کوئی ایسا انڈیکیشن ہے، نہ ہی کوئی بات ایسی ہوئی، نہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے۔ یہ بتائیے گا کہ عدالت میں اب آپ کے کیسز آ رہے ہیں، اور یعنی عمران خان صاحب کے کیسز، اب جیسے وہ کیسز آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ جو نووارد جج صاحبان ہیں، اگرچہ وہ دیگر جج صاحبان کے برابر ہیں، ان کے سامنے ہے، اور پی ٹی آئی کا اعتراض بھی ہے جج صاحبان کے اوپر۔ انہوں نے ایک جج صاحب پہ تو کہا کہ آپ یہ مقدمہ نہ سنیں، لیکن فی الحال وہ درخواست مسترد ہی سمجھی جا رہی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ وہ جو آپ کی توقع تھی کہ اعلیٰ عدلیہ سے ہمیں انصاف ملے گا جو لوور جوڈیشری سے شاید نہیں مل پا رہا، تو کیا اب آپ کی توقعات ابھی بھی قائم ہیں؟ جی دیکھیں، میرا آپ کا ہر پاکستانی شہری کا ایک بنیادی حق ہے، اس کو کہتے ہیں منصفانہ ٹرائل، فیئر ٹرائل، کہ جو بھی مقدمے کا فیصلہ ہو وہ فیئر ٹرائل کے ذریعے ہو۔ اور اس میں سب سے اہم چیز جو فیئر ٹرائل کے کانسیپٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو جج فیصلہ کرنے جائے مقدمے کا، وہ آزاد ہوں، اور ان کا وہ کنفرمڈ ہوں، اور ان کا طاقت ہو ان کے پاس کہ کسی ڈر، خوف، کسی پریشر کے بغیر وہ فیصلہ کر سکیں انصاف اور قانون کے مطابق۔
اور اس کے لیے سب سے اہمیت جو سب سے ضروری چیز ہے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کا جج آزاد ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی نکال نہیں سکتا، سوائے جس طرح آئین میں لکھا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائیں اور وہاں مس کانڈکٹ ثابت کریں، اس کے علاوہ ان کو حکومت نہیں نکال سکتی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آزاد ہے۔ لیکن جو 26ویں ترمیم کے بعد جو جج صاحب لگتے ہیں، وہ 1 سال بعد یہی کمیشن ان کو کنفرم اگر نہ کرے تو وہ اس کے پاس اختیار ہے جس کی کنٹرول اس وقت حکومتی پارٹی کے پاس ہے۔ اس لیے فی الحال جو ابھی ایڈیشنل ججز ہیں جو ابھی نئے بنائے گئے ہیں، وہ اس طرح آزاد نہیں جس طرح ایک فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے کہ بالکل جائے۔ تو میرا خیال تھا اپنا ذاتی رائے میں کہ یہ کیسز ان کے سامنے فکس ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ ٹریڈیشن بھی یہ ہے، روایت بھی یہ ہے اور اصول بھی یہ ہے کہ آپ جو عام کیسز تو لگا دیتے ہیں ان کے سامنے، لیکن جو ہائی پروفائل کیسز ہیں جس طرح کا یہ ہے، اس قسم کے کیسز آپ نہیں لگاتے، کیونکہ وہ بڑا اچھی کہاوت ہے، جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن، کہ صرف انصاف ہو نہ بلکہ نظر بھی آئے کہ ہو رہا ہے۔ اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے اور فیئر ٹرائل کے منصفانہ ٹرائل کے کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ انکنفرم جج کے سامنے۔ تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کسی ارینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، پتہ نہیں ارینجمنٹ ہے کہ نہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ نظر جو آ رہا ہے وہ کوئی درست پرنسپل کو، اصول کو نہیں فالو کیا جا رہا۔ تو یہ اب اس کے بعد اگر آپ کو نظر آئے کہ انصاف چلے شاید ہو جائے انصاف، لیکن اگر نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اور شک ہو رہا ہے کہ انصاف نہیں ملے گا، تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ انصاف کے اور فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کریں اور آپ کنفرم ججز اتنے سارے بیٹھے ہیں ان کے سامنے لگائیں کیس کو۔ تو اگر یہاں سے چلیے بات اب ہائی کورٹ سے نکلے گی تو آپ کے بہت سارے شاید مقدمات سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں جو صورت احوال بنی ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی خوشکن نہیں ہوگی، کہ وہاں پہ جج صاحبان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کمرہ عدالت تک پہنچ رہے ہیں، ایک کمرے میں ایک فیصلہ ہو رہا ہے، دوسرے کمرے میں دوسرا ہو رہا ہے۔ تو کیا اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں سے جو آپ کو توقع ہے، بالخصوص 2 مقدمات، ایک تو وہ کہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے وہ بات بھی وہاں پر ابھی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اور پھر ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے، تو کیا ایسی صورت میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو وہ جو اعلیٰ عدلیہ سے توقعات ہیں کہ پرنسپلز کو مینٹین کیا جائے گا، وہاں پہ اب ہو پائے گا؟ جی دیکھیں، پی ٹی آئی کو تو انشاءاللہ ہم تو قانونی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے۔ کیسز ہی اتنے کمزور ہیں کہ اس کو ہمیں انصاف ملے گا، ہائی کورٹ سے بھی ملے گا اور سپریم کورٹ بھی اگر جانا پڑا وہاں سے بھی مل جائے گا، اس پہ ہمیں کوئی نہیں۔